آج ہمارا 16واں پارہ ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم ترین واقعہ بیان کیا ہے جو ذوالقرنین کے متعلق ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ تھا، نبی نہیں تھا، اللہ کا ایک نیک بادشاہ جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین اس کو دے دی تھی۔ وَآتَيْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر چیز ہم نے اس کو دی۔ اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے مغرب میں گیا جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، اور اس نے دیکھا سورج ایک گدلے پانی کے اندر ڈوب رہا ہے۔ یہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم کسی بھی چیز کے اندر ہمارے سامنے جو بھی چیز ہو ہمیں لگتا ہے سورج اس کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ قصہ مختصر یہ، وہاں سے نکلا، مشرق کی طرف گیا جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ پھر وہ 3 سفر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ پھر وہ ایک ایسی زمین کی طرف گیا جو وادی تھی، وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیانی جگہ کو۔ جب وہ وہاں پہ پہنچا، وہاں کے لوگوں نے کہا اے بادشاہ، ہمارے پاس ایک قوم آتی ہے جس کا نام ہے یاجوج ماجوج۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو ہر طرف تباہی اور بربادی پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ آپ نے ہم سے جو لینا ہے، جتنا مال لینا ہے، آپ وہ مال لے لیں اور ہماری ان سے جان چھڑائیں۔ ذوالقرنین نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار بناتا ہوں۔ اس واقعے میں 2 باتیں بڑی اہم ہوئی، ایک یاجوج ماجوج اور ایک دیوار۔ یاجوج ماجوج کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یاجوج ماجوج کے حوالے سے ایک عجیب سا تصور، عجیب سی باتیں مشہور ہوتی ہیں۔ بچپن میں ہم نے بھی سنی تھی، پتہ نہیں وہ کوئی عجیب سی مخلوق ہو گئی، بڑے بڑے قد ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ایسی باتیں نہیں ہیں۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کو سامنے رکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یاجوج ماجوج ابن آدم ہے، آدم کی اولاد، انسان ہے جس طرح ہم انسان ہیں۔ ایک حدیث میں بالکل واضح ہے کہ آدم کی اولاد میں سے ہیں، یعنی انسانوں میں سے، ہم جیسے وہ انسان ہوں گے۔ نمبر 2، ایک حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جہنم ہوگی، اللہ فرشتوں کو کہے گا جہنمیوں کو الگ کر لو، جنتیوں کو الگ کر لو۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ کتنوں میں سے کتنے جہنمی؟ تو کہا جائے گا 1000 میں سے 999 جہنمی۔ یہ وہ جملہ ہوگا کہ سارا کچھ، انسان بھی حیران ہو جائیں گے اب کیا بنے گا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول 1000 میں سے 999؟ صحابہ کرام پریشان بیٹھے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، وہ 999 یاجوج ماجوج ہوگا اور ایک تم میں سے ہوگا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا یاجوج ماجوج انسان ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم سے 999 گنا زیادہ یاجوج ماجوج ہیں۔ اتنے انسان کہاں پہ ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے اتنے انسان کہاں پہ ہے، لیکن اگر احادیث کو سامنے رکھیں تو ممکن ہے یہ بات، اس وقت کا دنیا کفر سارا ہی یاجوج ماجوج ہوگا۔ اصل تو ہے اس دیوار کے پیچھے، لیکن جب ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی اس سے پہلے بہت سارے لوگ وہاں سے نکل کر دنیا میں پھیل چکے تھے، دنیا کے مختلف علاقوں کی مختلف تہذیبیں اختیار کر چکے تھے، لیکن وہ وحشت پن آج بھی ان کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھ لیں غزہ میں، فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، یہ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ یہ وحشی لوگ ہیں، یہ یاجوج ماجوج کے لوگ ہیں۔ تو ممکن ہے جب کل قیامت کے دن وہ یاجوج ماجوج باہر نکلے گی، یہ سارا دنیا کا کفر اس کے ساتھ مل جائے گا اور یہ سارا کفر یاجوج ماجوج ہو جائے گا۔ تو بہرحال بات یہ ہے، ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی، وہ بھی ایک حیرت انگیز، دنیا کہتی ہے ہم نے ترقی کر لی ہے، لیکن اس دیوار کو دیکھیں تو آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں وہ دیوار بنانا، اس طرح کی ایک اور دیوار بنانا نہایت مشکل ترین کام ہے۔ کیا کیا انہوں نے کہا پیسے کوئی نہیں چاہیے، آتونی زبر الحدید، لوہے کے بلاک لاؤ، بڑے بڑے بلاک، چادریں لوہے کی، بلاک لوہے کے، لوہا کتنا وزنی ہوتا ہے، اس کو لایا گیا۔
اب قرآن یہ کہتا ہے وہ دیوار اتنی اونچی تھی، وہ بلاک اتنے اونچے جوڑے گئے کہ پہاڑ کے برابر ہو گئے۔ ایک پہاڑ کی کتنی بلندی ہوتی ہے، تو درمیانی جگہ ساری کی ساری وہ اس لوہے کے بلاک سے بھر دی گئی۔ اس سے آگے حیرت انگیز کام ہوا، اس کے نیچے سے آگ جلائی گئی۔ جب وہ لوہے کی دیوار سرخ ہو گئی تو قرآن کہتا ہے آتونی افرغ علیہ قطرا، لاؤ بھئی پگھلا ہوا تانبا لاؤ، میں اس کے اوپر تانبا ڈالوں۔ آپ حیران ہوں گے دنیا کی کیسی کوئی مشین، کوئی ٹیکنالوجی، ایک اتنی بڑی لوہے کی دیوار جس کے نیچے آگ ہے جو سرخ ہے، اس کے اوپر جا کر پگھلا ہوا تانبا ڈالنا آج کے زمانے میں کتنا مشکل ہے۔ تو اس دور میں ایسی ترقی تھی جو آج کے زمانے میں بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یجوج مجوج کا سامنے یہ دیوار بنائی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہر روز آتے ہیں، اس دیوار کو کھریدتے رہتے ہیں، جب تھوڑی سی دیوار باقی رہ جاتی ہے گھر چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر بھر دیتا ہے۔ قیامت تک ایسا رہے گا، جب اللہ چاہے گا وہ دیوار جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ دنیا میں آئیں گے، تباہی پھیریں گے۔ لیکن اس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مسلمانوں کو لے کر ایک پہاڑ کے پیچھے چلے جائیں گے اور یجوج مجوج دنیا میں تباہی پھیلائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا نکالے گا، اس کیڑے سے یہ مریں گے۔ اتنے زیادہ ہوں گے زمین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا، ان کی لاشیں اتنی ہوں گی۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کریں گے، ان کی دعا سے اللہ ایسے پرندے بھیجے گا، وہ ایسے پرندے ہوں گے، بڑے بڑے پرندے ہوں گے، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے پتہ نہیں کہاں پہ لے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا جس سے پوری زمین جو ہے وہ صاف ہو جائے گی۔ بہرحال یہ یجوج مجوج ہے۔ اس سے آگے سورہ مریم ہے۔ صحابہ کرام پہ بہت زیادہ مشکلات آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، ٹھیک ہے، لیکن حبشہ میں چونکہ عیسائی تھے تو مسلمانوں کو عیسائیوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس لیے سورہ مریم آئی۔ یہ تقریباً 82 مرد اور 14 کے لگ بھگ عورتیں تھیں جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئیں۔ مشرکین مکہ نے اپنا وفد پیچھے بھیجا کہ جاؤ قیدیوں کو واپس لے کر آؤ۔ اب مشرکین مکہ کے لوگ وہاں حبشہ گئے، مزیر و مشیروں کو پیسے دیے، تحفے دیے کہ اگلے دن بادشاہ سے ہماری ملاقات کراؤ اور ہمارے قیدی واپس کراؤ۔ انہوں نے جا کر قیدی واپس کرنے چاہے، لیکن حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی بڑا ایماندار تھا، اس نے مسلمانوں کو بلایا۔ مسلمانوں نے کہا انہوں نے ہم پر بہت ظلم کیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں واپس نہیں کروں گا۔ اگلا دن پھر آیا، پھر قریش نے کہا یہ تو وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ مقصد یہ تھا کہ عیسائیوں کی بات سن کر نجاشی غصے میں آئے گا اور واپس بھیج دے گا۔ نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا ہاں بھئی عیسیٰ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو مسلمانوں کی طرف سے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ جیسے جیسے وہ سورہ مریم سنتا رہا ویسے ویسے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے رہے، اور اس نے کہا یہ قرآن، تورات اور انجیل ایک ہی جگہ سے آئے۔ بعد میں یہ بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، اس نے اپنا اسلام تو چھپائے رکھا، لیکن جب وہ فوت ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے، اس کا غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کرو۔ اس کے آگے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے۔ قصہ تو ہم نے سنا ہے، لیکن سبق کیا ہے اس میں؟ دیکھا مریم کے پاس بے موسم پھل ہے، دعا کی۔ اور محترم بھائیو، ہمارے کسی بھائی کو اللہ نعمت دے دینا تو حسد نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے نعمت دی ہے۔ یہاں لوگ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، او اس کے پاس کیوں آ گئی۔ زکریا علیہ السلام نے مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے، حسد نہیں کیا، دعا کی، اے اللہ تو اس کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اور اتنی خشوع خضوع کے ساتھ دعا مانگی، اللہ نے بڑھاپے میں ہڈیاں کھوکھلی ہو گئیں۔ قرآن کہتا ہے بیوی بانچ ہے، دنیاوی کوئی اسباب نہیں، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ تو حسد کرنے کی بجائے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے جو معجزانہ طور پر ہوئی، بغیر باپ کی ہوئی، ٹھیک ہے، اور پیدائش کے وقت مریم علیہ السلام کو کہا گیا آپ جو ہے وہ کھجور کے درخت کے پاس چلی جائیں، اور وہاں جا کر کھجور کے تنے کو حرکت دی، کھجوریں آ کر نیچے گریں۔ آج بھی حکماء کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہونے والا ہو عورت کو کھجوریں کھلایا کرو، یہ عورت کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ بہرحال بچہ پیدا ہو گیا، بچہ لے کر قوم میں آئی، قوم نے کہا مریم بچہ کہاں سے لائی ہو؟
اور تو نہ بدکار، نہ تیرے والدین بدکار، نہ تیرا بھائی بدکار، تو کیسے بدکار ہو گئی؟ بولا نہیں، اشارہ کیا، میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے، اس بچے سے پوچھ لو۔ کہا بچہ کیسے بولے گا، اور یہ تو چھوٹا بچہ ہے۔ بچے نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے جو ہے وہ نبی بنایا ہے۔ اور اس سے آگے سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر جو حاصل ہونے والے اسباق ہیں وہ یہ ہیں، اللہ نے موسیٰ کو پیغمبر بنایا، کیا دعا کی انہوں نے؟ اے اللہ میرے بھائی کو بھی بنا دے۔ اللہ آپ کو کوئی نعمت دے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیا کرے، اے اللہ مجھے گھر دیا، مجھے گاڑی دی، مجھے دکانداری دی، مجھے نوکری دی، اے اللہ میری یہ نعمت جو تو نے مجھے دی ہے اللہ میرے بھائی کو بھی دے۔ اور نعمت پر مال مار کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اللہ کی نعمت آگے بانٹنی چاہیے، بانٹنے سے بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہارون علیہ السلام نبی بنے، ان کی رسالت میں کوئی کمی نہیں آئی، اللہ نے رسالت آگے پہنچا دی، بھائی کو جو ہے وہ نبی بنا دیا۔ پھر اس سے آگے آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آخری سبق جو سورہ طٰہٰ کے اندر ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، مشکلات آ جائیں صبر کرنا ہے۔ اور وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، قرآن یہ کہتا ہے، سورہ طٰہٰ کا آخری سبق یہ ہے، اپنی اولاد کو نمازی بنائیں اور ان پر زبردستی کریں، نماز کے پابند بنانے کے لیے اپنی اولاد پہ زبردستی کریں۔ تو اس لیے وَأْمُرْ أَهْلَكَ، گھر والوں کو بھی، اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو بھی نمازی جو ہے وہ ہم نے بنانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔